سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 279 اور چھٹے رکوع کی آیات چل رہی ہیں۔ 44 نمبر صفحہ ہے، آیت نمبر 279۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ کے ساتھ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے واسطے ہے تمہارا اصل مال، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی اور تم پر ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر تنگ دست ہے، ذو عسرہ تنگ دست کو کہتے ہیں، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینی چاہیے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو آسانی تک، یعنی اس کو کشائش تک، یعنی جب تک اس کے پاس پیسے آ جائیں اس کی تنگ دستی دور ہونے تک اس کو مہلت دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو بخش دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تصدقوا، تم صدقہ کر دو اس کو، تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لٹائے جاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا دیا جائے گا بدلہ ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں آج کا سبق جو ہے وہ اگر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم اور پھر اس پر نہ کرنے پر سزا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اس کے بعد سود حرام ہے، چونکہ اس لیے اس کے بعد سودی لین دین مکمل طور پر ختم ہو۔ پھر کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں چھوڑتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جیسے دنیا میں کوئی قوم دوسری قوم کو للکارتی ہے، یا کوئی ملک دوسرے ملک کو کہتا ہے کہ تو یہ بدماشی چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑتا تو پھر آ جائے، دو ہاتھ ہو جائے، پھر تیار ہو جائے، پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان جنگ فرمایا اس شخص کے ساتھ، اس شخص کے لیے، اللہ کے اس کے رسول کے ساتھ گویا اعلان جنگ ہے اس شخص کے ساتھ جو کوئی سود نہ چھوڑے۔ کتنا بڑا، کتنا سخت حکم ہے کہ کوئی، یعنی ایک دنیا کا کوئی بڑا آدمی کہہ دے کہ بھی یہ کام اگر کیا تو پھر میری تیری ختم، یوں سمجھ لیں کہ پھر میرا تیرا جھگڑا ہو جائے گا، تو وہ آدمی ڈر اور خوف سے، دنیا کا معمولی سے عہدے والا کوئی آدمی کہ اگر تو نے یہ کیا تو میں تو یہ دیکھ لوں گا، اتنی سی بات کر دے تو آدمی سہم جاتا ہے۔ جی فلاں صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ نہ کرو،
اب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اگر میں نے کر لیا تو میری خیر. تو دنیا کے اندر جتنے بھی عہدے ہیں یہ سب عارضی، فانی اور چھوٹے ہیں. کیا ہے؟ 3 صفت تذکرہ، 3 صفت کا ذکر کیا. عارضی، فانی اور چھوٹے ہیں. اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نسبت، کوئی دور دور کی بھی کوئی نسبت نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو عہدہ، اللہ تعالیٰ کا جو کی قدرت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھی، ہے اور رہے. اس کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی. اس اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جس نے سود نہ چھوڑا، میرا اور میرے رسول کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ ہے. اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی سود نہ چھوڑے، سودی کام نہ چھوڑے، سودی لین دین نہ چھوڑے، تو پھر کیا خیال ہے اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کون سی بات ایسی ہوگی، کون سا کوئی ایسا کوئی سخت الفاظ ہوں گے جس سے ڈر کے چھوڑ دے گا. کہ اللہ جل شانہ اعلان جنگ کا ارشاد فرما رہے ہیں. اس لیے سود تو بس گویا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ چھوڑنا ہے، بس اس کو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. سود کو جو مرضی نام کے دے دو، سود سود ہی ہے اور اس کو چھوڑنا ہی ہے. اور پھر ایک ساتھی نے جیسے کہا تھا کہ یہ جو آج کل یہ جو جائز کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ دینار کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس میں لوگ پیسے رکھتے ہیں، تو اس پیسوں کی عوض ان کو فری منٹ دیے جاتے ہیں. اور یہ چیز بالکل ہم معاشرے میں عام ہو چکی ہے اور لوگ اس کو ایک سہولت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں. دیکھو، میں نے آپ کو ایک قاعدہ کلیہ بنیادی طور پر عرض کیا تھا کہ ہر وہ قرض جس سے فائدہ حاصل ہو وہ سود ہے. ہر وہ قرض جس سے، بس 90 تولے الفاظ ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی لمبی چوڑا کوئی وہ ہے نہیں ہے، جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہو. اب وہ فائدہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. فائدہ وہ کسی، میں نے مثال دی تھی نا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ایک بندے سے جب قرض لے لیتے ہیں تو اس کے گھر کے سائے سے بھی نہیں گزرتے کہ یہ بھی فائدہ حاصل کرنا اس کو شمار، کہ یہ بھی سود کے زمرے میں نہ آ جائے. تو ہر وہ قرض جس سے فائدہ حاصل ہو، تو مثلا جو بھی جتنے بھی اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں، دینار ہو گیا ہے، جائز ہو گیا، جو بھی، یہ تو میں نے ایک نام دو نام لیے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہم بناتے ہیں. اب اس بنا پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فری منٹس ملتے ہیں. پیسے رکھو گے تو فری منٹ ملیں گے، پیسے نہیں رکھو گے تو پھر فری منٹ نہیں ملتے. اسی طرح ہے، میں نے تو کبھی بنایا نہیں ہے، صرف پڑھا سنا ہی ہے. تو اگر پیسے رکھو تو پیسے آپ ان کے پاس کیا رکھ رہے ہو؟ قرض رکھ رہے ہو نا، قرض ہی رکھ رہے ہو نا. قرض کسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو دو ادھار کے طور پر پھر واپس لے لو، تو جب آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ان سے واپس لے لیتے ہیں، نکلوا لیتے ہیں. تو یہ پیسے آپ ان کے پاس بطور قرض ہی رکھ رہے ہو. تو اس قرض کی جو آپ ان کے پاس پیسے رکھ رہے ہو اس کی بنا پر آپ کو فری منٹس دے رہے ہیں، فری SMS دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہیں. تو جتنی بھی چیزیں دے رہے ہیں یہ سب سود ہے. کیا ہے؟ سود ہے. اب اس کو استعمال کرو گے تو صرف یہ نہ سمجھو کہ سود کھانا حرام ہے، سودی چیز استعمال کرنا بھی حرام ہے. اور میں نے شاید کسی موقع پر عرض بھی کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو انسان استعمال کر سکتا ہے، اس کی ضرورت بن سکتی ہے، انسان کی ضرورت بن سکتی ہے، اس کے کام آ سکتی ہے، وہ رزق میں داخل ہے. وہ کس میں داخل ہے؟ رزق میں داخل ہے. رزق میں یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں نہیں. ایک آدمی کی گاڑی کی ضرورت ہے تو گاڑی بھی گویا اس کی رزق میں، گاڑی بھی اس کی رزق میں، سواری اس کی رزق میں داخل ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان استعمال کرتا ہے وہ اس کی رزق میں داخل ہے. اور یہ چیز بالکل عام ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. ایک گناہ کے انسان کو پتہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو اس سے تو توبہ کر لے گا، توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ اسے توبہ کر لے گا. لیکن ایک گناہ کو آدمی گناہ ہی نہ سمجھے، پتہ ہی نہ اس کو میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس سے توبہ کی کیا اس کو نسبت کی ہو سکتی ہے یا کیا توفیق ہو سکتی ہے؟
اب ایک کوئی آدمی نماز پڑھ کے جائے اس کو توبہ کرو تو وہ کہے گا اچھا میں نے کوئی گناہ کا کام کیا، اللہ کا جو ہے نا اللہ کا نام لیا، اللہ کا حکم پورا کیا، میں کیوں توبہ کروں؟ یہ الگ بات ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تیری عبادت کی ہے، تیری عبادت کی ہے، یہ اس درجے کی عبادت نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے تھی، اس پر استغفار ہے۔ اس بات پہ استغفار نہیں ہے کہ میں نے کوئی ٹھیک کام نہیں کیا اس لیے استغفار کروں، اس بات پہ استغفار ہے کہ یہ عبادت تو کی ہے، افضل ترین عبادت ہے، اور گویا نمازی نماز میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، نمازی نماز میں کس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو یہ باتیں ہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، پہلے اللہ کی تعریف کرو، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ سے باتیں ہی ہے نا کہ اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ باتیں ہی ہے نا۔ تو انسان عبادت کر رہا ہے اللہ کی، اور عبادت کرتے ہوئے اگر اس نے حرام کھا رہا ہے اور حرام کھا کے عبادت کر رہا ہے تو کیا خیر ہے؟ یہ عبادت قبول ہوگی اس کی؟ حرام کھا کے عبادت کر رہا ہے، یہ حرام کھایا ہے، سود کھا کے عبادت کر رہا ہے، تو نبی اسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، سنو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہوا، جو جسم کا جو حصہ حرام سے بنا ہوا، اس کو ایک جہنم کی آگ ہی پاک کر سکتی ہے، اور کوئی چیز کو پاک نہیں کر سکتی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ استغفار، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو کہ جو ہم آج تک اگر کسی سے کوئی ایسا عمل ہوا ہے نافرمانی کا، اور خصوصی طور پر سود، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچاؤ، کبھی بھی۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز کو بندہ حلال سمجھے تو اب اس کو کیسے اس پر توبہ کر سکتا ہے؟ نماز کو ہم نماز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، استغفار اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قبول کر رہے ہیں، اللہ قبول۔ تو اب سود کو جو ہے ہم مثال کے طور پہ فری منٹس استعمال کر رہے ہیں، اور بھی جتنی سودی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو حلال سمجھتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں، حلال سمجھتے ہوئے، تو اس پر توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس لیے ایک تو یہ جو فری منٹس ملتے ہیں، اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اکاؤنٹ بنانا ناجائز نہیں ہے، ایک سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کی حل طریقہ کار حل یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو فری منٹس درکار ہے، فری منٹس کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے علاوہ پیکج کر لو، اس کے علاوہ بھی پیکیجز موجود ہیں، اس کے علاوہ پیکج کر لو، وہ فری منٹ نہ استعمال، وہ ایسے ویسے استعمال نہ کرو۔ چاہے دیکھو سود ہوتا ہے، چاہے لاکھوں استعمال کر رہا ہو کوئی، یا کوئی ایک پیسہ استعمال کر رہا ہے، یہ سود ہی ہوتا ہے، چاہے ایک پیسے کا کر رہا ہے چاہے لاکھوں روپے کا کر رہا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ وغیرہ بناتا ہے، اگر کوئی بنائے، سہولت ہے، استعمال کریں، لیکن اسی منٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یا تو اس کے لیے الگ سم رکھ لیں، یا تو پھر الگ سم نہیں رکھ سکتے پھر اس کے اندر الگ سے بیلنس ڈلوا کے پیکج کر کے الگ سے جو ہے نا فری منٹس حاصل کر لیں تاکہ ہم سود سے بچ سکیں۔ جی جتنے بھی وہ جو دیکھو بات یہ ہے کہ یا آپ نے اگر پیسے جتنے بھی پیسے رکھے ہیں، اگر پیسے اس میں رکھتے ہو تو آپ کو گویا سستی پڑتی ہے، اور اگر پیسے نہیں رکھتے، مطلب پیسے اگر نہیں رکھتے آپ اس میں، ویسے آپ نے بیلنس کروائے ہوئے، وہ کار آپ کو اس کی بنسبت ذرا مہنگی پڑتی ہے، اور اگر اپنے پیسے رکھے ہوئے تو گویا آپ کے مقصد یہ کو جو فری منٹس دیتے ہیں وہ 17 پیسے جتنے بھی ہیں، ABC جتنے بھی ہیں، وہ آپ کو گویا کار سستی پڑتی ہے۔ تو جو سستی پڑ رہی ہے یہ بھی ایک سود ہی ہے نا، سہولت ہے نا، یہ بھی ایک سود ہی ہے۔ باقی جہاں تک بھائی نے کہا ہے کہ جو اکاؤنٹ بناتے ہیں، اکاؤنٹ جو بناتے ہیں، اکاؤنٹ بنانے کے جو آپ 20 روپے اس کے کاٹ رہے ہیں، آپ واپس لیتے ہو
تو وہ کاٹ سکتے ہیں. اس کو سود اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ایک سہولت دے رہے ہیں کہ آپ نے اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے تھے, ان کے پیسے جو ہے نا وہ جو سروس چارجز ہیں وہ تو کاٹ سکتے ہیں, اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے اور اس پر باقاعدہ فتویٰ بھی جاری ہوا ہے کہ جو ایڈوانس لیتے ہیں اس پر بھی اضافی پیسے کاٹتے ہیں, اس پر بھی اضافی پیسے کاٹتے ہیں. تو جو ایڈوانس لیتے ہیں اس پر جو اضافی پیسے کاٹتے ہیں, یہ باقاعدہ مفتیان کرام نے اس پر تحقیق کیا ہے. جو پیسے اضافی کاٹتے ہیں یہی سروس چارجز ہوتے ہیں ان کے سروس چارجز ہوتے ہیں جو آپ کو انہوں نے پیسے دیے ہیں اور اس کے ٹرانزیکشن وغیرہ جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ہم 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرتے تھے, اس پر 75 روپے ملتے تھے. آج بھی جو ہے نا وہ کئی علاقوں میں ایسا ہے کہ 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرتے ہیں, اس سے 25 روپے اسی وقت کاٹ لیتے ہیں. تو وہ الگ چیز ہے. ہاں اس کی بچنے کی جو تقوی یہ ہے کہ کوشش کرو کہ ایڈوانس نہ لیا کرو. بامر مجبوری تو اس کے اندر تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر زیادہ مجبوری نہیں ہے کسی کی تو کوشش کرو ایڈوانس لو ہی نہ, تاکہ وہ شک والی بات سے ہی اپنے آپ کو بچا لو. پھر کہا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. میں نے کسی کے ساتھ سودی معاملہ کیا تھا, کسی بھائی کو پیسے دیے تھے, بھائی میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں, 1100 روپے واپس لوں گا. یا مثال کے طور پر میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں, مہینے کے آپ نے 100 روپے واپس کرنے, تو یہ جو 1000 روپے مہینے کا آپ 100 روپے واپس کرو گے تو مجھے 100 روپے نہیں 110 روپے واپس کیا کرو گے. 110 روپے. سود کا حکم اب نازل نہیں ہوا. اس وقت تک تو یہ تھا کہ بھائی اس سے پہلے مثلا کسی نے 600 روپے دے دیے تھے, ہر 100 کے ساتھ 10 میں سود دے دیا تھا. اب اس کے بعد سود کا حکم, سود کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا. بقایا اس کے 400 روپے رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 400 روپے رہ گئے. اس آدمی نے سود کی مد میں, اور باقی سارے یہ ذرا غور سے سننا, یہ لا تظلمون ولا تظلمون, یہ بات سمجھا رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ آپ کسی پر ظلم کرو نہ وہ آپ پر ظلم کرے. تو وہ آپ پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے اور آپ اس پر ظلم کرو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھو کہ 600 روپے اس نے آپ کو واپس کر دیے, ہر 100 کے ساتھ 60 روپے آپ کو واپس کیے, گویا 660 روپے اس نے آپ کو واپس کیے. اب سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا. سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا. اصل مال جو ہے بقایا کتنا رہ گیا ہے؟ 400. اور اگر جو پیچھے اس نے سود بھی دیا ہوا ہے اس کو بھی شامل کریں تو پھر بقایا مال 340 روپے رہ گئے. 340 روپے رہ گئے. لا تظلمون, تم کسی پر ظلم نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے آپ کو 1000 روپے میں 100 روپیہ زیادہ دینا تھا, اس میں 60 وہ آپ کو دے چکا. اب آپ اس کو یہ کہو کہ جی اصل مال کے ساتھ یہ جو 40 روپیہ یہ بھی آپ کو واپس دے چکے ہیں, پہلے کا معاہدہ تھا اس لیے وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے, اس کے بعد میں سودی معاملہ نہیں کروں گا. یہ معاملہ چونکہ سود کے حکم سے پہلے تھا اس لیے وہ معاملہ ہمارا طے ہوا وہ اسی طرح دو. تو کہا یہ نہیں, فَلَكُمْ رُءُوسُ, جو تمہارا مال باقی ہے جو تم نے اب اس کو دیا ہوا ہے 400 روپے, اس کا تم مطالبہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ تم مطالبہ جو سود آپ کا باقی ہے 40 روپے, ہاں وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اچھا, وَلَا تُظْلَمُونَ, کہ تم پر بھی کوئی ظلم نہ کرے. کیا مطلب یہ کہ وہ آدمی آپ کو پھر دوبارہ واپس یہ نہ کہے جی کہ میں نے چونکہ 60 روپے آپ کو جو سود دیا تھا, حکم ہونے سے پہلے سود جو تمہیں دیا تھا وہ بھی قرض میں شمار کرے, اور یہ کہے کہ جی میں آپ کو 400 روپے اب واپس نہیں کروں گا, اب میں آپ کو 340 روپے واپس کروں گا. 60 روپے وہ والے ملا کر آپ کے 1000 روپے پورا ہو جاتا ہے, چونکہ اب سود حرام ہوتا ہے. تو کہا کہ وَلَا تُظْلَمُونَ, ایسی صورت بھی نہیں ہے. جو سود کے حکم داخل ہونے سے پہلے, حرمت سے پہلے جو دے دیے وہ ختم. اس کے بعد اب نہ آپ سود دو نہ وہ سود کا مطالبہ کریں. لیکن پہلے جو معاملہ ہو چکا وہ اس کا دوبارہ جانا تذکرہ یا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے, اس کو اس میں شامل کرنا, یہ ظلم ہے. تو کہا کہ لا تظلمون ولا تظلمون. بات ذرا پیچیدہ سی تھی, اگر کسی بھائی کو نہ سمجھ آئے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ, بعد میں دوبارہ بھی عرض کر دوں گا. لیکن یہ کہ اب تو کیونکہ یہ صورت ہے ہی نہیں, اب تو یہ صورت ہے. سود کا حکم, حرمت کا حکم نازل ہو چکا, پہلے ہے یا بعد ہے, 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لے سکتے. 1 روپیہ کا 1 پیسہ بھی سود کا نہیں لے سکتے. کہا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر آپ کا مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے. کیا ہے؟ تنگ دست ہے.
مثال کے طور پر کسی بھائی نے کسی کو قرض دیے ہیں، آپ مثال پہلی تاریخ طے ہوئی تھی کہ میں فروری کی جو ہے پہلی تاریخ کو آپ کو میں قرض واپس کر دوں گا، یہ تاریخ طے ہوئی۔ اب فروری کی پہلی تاریخ قریب آئی، اب اس بندے نے دیکھا کہ یار اس کو تو میں نے قرض تو دیا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ واپس کرے گا، بیچارہ تنگ دست ہے اس کے پاس۔ تو بہتر صورت کیا ہے؟ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ اس کو خود یا اس کو کہہ دو کہ بھائی میں نے آپ کو پہلی تاریخ کو واپس پیسے دینے کے لیے کہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، خیر ہے آپ اگلی پہلی کو دے دیں، یا جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کو جتنی اور مہلت دے سکتے ہو اپنے روٹین کے مطابق جتنی مہلت دے سکتے ہو اس کو مہلت دے دو۔ اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی جو آپ دیکھتے ہو کہ مثال اس پہلی کو اس کو نہیں بن رہے، اگلی پہلی کو دے سکتا ہے، اگلی پہلی تک اس کو وسعت دے دو، اس کو مہلت دے دو۔ یہ ہے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی کشائش تک، اس کی وسعت تک اس کو مہلت دے دو۔ اور کہا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور آپ دیکھتے ہو کہ دے ہی نہیں سکتا، یہ دے ہی نہیں سکتا، بیچارہ تنگ دست ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دو۔ صدقہ کر دو کیا مطلب؟ کہ اس کو معاف کر دو اس کو۔ اب دیکھتے ہو کہ ایک آدمی نے مجھ سے قرض لیے ہیں اور اب وہ واپس نہیں کر سکتا، تنگ دست اتنا ہے کہ واپس کر ہی نہیں سکتا۔ مثال ایک بندے نے کسی سے قرض لیا 10 لاکھ روپے، اب اس نے کسی کام پہ لگانا تھا، وہ پورے پیسے ہی ڈوب گئے اس کے، یا کچھ چور لے گئے، کسی بھی صورت سے ضائع ہو گئے مثال کے طور پر۔ تو اب اس نے آلریڈی 10 لاکھ روپے تو وہ تو قرض لیے تھے اس سے، اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو اس کو معاف کر دو۔ پورے نہیں معاف کر سکتے، جتنے معاف کرنے کی وسعت ہے استطاعت ہے اتنے اس کو معاف کر دو تاکہ اس کے لیے آسانی کر دے۔ نبی اسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اگر کسی آدمی کو آپ نے قرض دیا ہے وہ واپس نہیں دے سکتا، ہاں لیکن بات دونوں طرف نا، دین اصل میں دونوں طرف ترغیب دیتا ہے۔ قرض جس سے لیا ہے، جس کا قرض ہے، مالک ہے، اس کا ترغیب کیا ہے؟ مقروض کے ساتھ وسعت والا معاملہ کرو، آسانی والا معاملہ کرو، اس کو تنگ۔ لیکن مقروض کو کیا ترغیب ہے؟ مقروض کو ترغیب یہ ہے کہ آپ اگر قرض دیے بغیر مر گئے اور اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن تمہیں قرض دینا پڑے گا، قیامت کے دن تمہیں قرض۔ اس کو شریعت کی ترغیب یہ ہے کہ تمہیں جتنے جلدی ہو سکے، مثال کے طور پر کسی کو فروری کی پہلی تاریخ طے ہے، کوشش تم یہ کرو کہ 29-30 کو دے دو، 29, 30, 31 جنوری کو، اس سے پہلے اس کو واپس کرو، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے اس سے بھی کر لیا، 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 اس سے بھی کر لیا۔ واپس پیسے ہوتے ہیں، دے سکتے ہیں، دینے کی وسعت ہوتی ہے لیکن لگا نہیں دیتے، یا پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، دے سکتے تھے لیکن وہ کہیں ویسے فضول خرچ کر دیا، اور پھر جب مانگنے آتے ہیں کوئی یار میں نے یہ کام کر دیا تو میں نے نہیں دیا۔ ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے، اور پھر ایک اور بات کہ بامر مجبوری قرض لو، انتہائی مجبوری کی حالت میں، انتہائی مجبوری کی حالت میں، اگر مجبوری نہ ہو تو قرض بھی نہ لو۔ یہ قرض والا جو ہے نا پھندا اپنے گلے میں نہ ڈالو۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں اگر آپ کے پاس کوئی قرض لینے آتا ہے، آپ کے پاس وسعت ہے، اب اس کو قرض دے دو، اس کی مدد کرو۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے اس کو دھتکارو مت، اس کو برا بھلا مت کہو، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو وسعت کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ نہیں دے سکتا، اس کے بعد وسعت ہی نہیں ہے، تو اس کو صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ مال تمہیں کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ کے لیے تم واپس کر رہے ہو، اللہ تمہیں دے دے گا، اس سے زیادہ دے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر اللہ کی طرف لوٹائے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو دنیا کے اندر کام کیے نا، دنیا کے اندر جتنے بھی کام کیے، ہر انسان کو پتہ ہے میں نے کیا کیا، تفصیل کی ضرورت نہیں، ہر انسان کو پتہ ہے میں نے کیا کیا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، جتنے بھی کام کیے ان سب کا، جتنی بھی تم نے کمائی کی ہے نا، اچھائی کی، اچھی کمائی کی ہے یا بری کمائی کی ہے، جو کی ہے وہ کارکردگی، رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا قیامت کے دن پر۔ اور پھر کہا کہ ہم لا یظلمون، یہ نہیں کہا کسی پر ظلم ہو جائے گا کہ یہ میرا اپنا تھا، اس کو چلو جو ہے نا اس کے نمبر زیادہ دے دو، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، 31 مارچ کو رزلٹ ہوتا تھا تو جو استادوں کی خدمت کرنے والا ہوتا تھا، استادوں کے لیے جو ہے نا پیسے شیسے لانے والا، استادوں کی چائے شائے اور دودھ شود استاد کے لیے لانے والا ہوتا تھا، اس کے تو وہ فرسٹ ہے جی۔ اور جو تھا تو قابل لیکن اس نے جو ہے نا وہ نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے
کہ چوتھی کلاس میں ہم پڑھتے تھے، چوتھی کلاس میں، تو کھاریاں میں خود ہوتے تھے. اسکول میں کرت کمپٹیشن ہوئی، میں نے تلاوت کی، اور ساتھ پرائمری لیول کے بھی، مڈل لیول کے بھی، اور ہائی لیول کے بھی. یعنی یہ 3 گروپس تھے، پرائمری 5ویں تک، مڈل 8ویں تک، اور میٹرک تک. تو ان تینوں میں جو ہے نا وہ جب ان میں مقابلہ اناؤنس ہوا تو جو سامنے بیٹھنے والے ہیں، چھوٹا تھا اس وقت جو ہے نا، وہ والد صاحب کی محنت تھی، آواز بھی تھی. اب تو وہ سب چیزیں گئی ہیں. اللہ جو ہے نا ہمیں اس محنت کا جو ہے نا، والد صاحب کا، والدین کی محنت کا جو ہے نا وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے ہم پر محنت کی ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرمائے. خیر پوزیشن جو انہوں نے دی مجھے، وہ پرائمری لیول میں پہلی پوزیشن دے دی، اور جو مڈل لیول میں تیسری پوزیشن، مڈل اور ہائی لیول میں تیسری پوزیشن دے دی. لیکن ممتحن نے خود کہا کہ چونکہ یہ بڑے تھے، اب ہمیں شرم آ رہی تھی کہ اس چھوٹے کو پہلی پوزیشن دیں، ورنہ پہلی پوزیشن بنتی اس کی تھی. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس کا لحاظ رکھ کے، یا کوئی آدمی اپنا ہے اس کا لحاظ رکھ کے، یہ فلانے صاحب کا بیٹا ہے اس کا لحاظ رکھ کے اس کو پوزیشن دے دو، اس کا نمبر دے دو. آخرت میں اس قسم کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس قسم کی کوئی صورت نہیں ہوگی. بس جس نے جو کمایا، جتنا عمل کیا، جس کا جو بنتا تھا وہ اس کو ملا. کل نفس ما کسبت توفا، توفا کہتے ہیں پورا پورا بدلہ، پورا پورا بدلہ، کوئی کمی بیشی نہیں، پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا. یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جائیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے کو. وَإِن تُبْدُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اور اگر توبہ کر دیں تو تمہارے واسطے اصل مال ہے تمہارا. کیا مطلب؟ تم نے توبہ کر لی ہے، اب تمہارے واسطے صرف اصل مال ہے، جو تمہیں مال اس کو دیا ہوا وہی تم لے سکتے. لا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو. ولا تظلمون، اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. وَإِذْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اور اگر کوئی تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دے. إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے لیے مہلت ہے کشائش ہونے تک، وسعت ہونے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم صدقہ کر دو، بخش دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے ڈرو جس دن تم نے سب اللہ کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، پورا پورا دیا، کوئی کمی بیشی نہیں. اور اس کی تفصیل پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں بیان فرمائی، باقی صورت میں بھی، کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ذرہ بھی شر ہوگا اس کا بدلہ، ذرہ بھی خیر اس کا بدلہ پورا ملے گا. وہاں پر کسی کا دید لحاظ کسی کا نہیں رکھا جائے گا. ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. الحمدللہ. جی وہ اس کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ جو آپ سے بغیر آپ کی جو ہے نا وہ یعنی آپ کی فورس میں نہیں ہے، آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس کو روکنا، اس پہ تو جتنا اضافہ لگتا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، چونکہ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے. جو آپ کے اختیار سے ہے اس کے بارے میں دونوں باتیں ہیں، دونوں فتوے موجود ہیں، جائز کے بھی ناجائز کے بھی، اور میں اس بارے میں حتمی فتویٰ کوئی نہیں دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر لنا وارحمنا فانك انت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه.